معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں وارثین اور ان کے حصص کے تعلق سے کتاب و سنت پر کچھ گفتگو ہوئی، اور وراثت کے ارکان، وراثت کے اسباب، وراثت کے موانع، ان سب باتوں کا ذکر ہوا۔ اصحاب فرائض میں سے 12 افراد ہیں، 4 مرد اور 4 عورتیں۔ مردوں کا ذکر ہو چکا اور وقت کی گنجائش نہ رہنے کی بنا پر آگے کی گفتگو رہ گئی تھی۔ پھر میں جہاں سے میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے آغاز کر رہا ہوں، چونکہ مردوں اصحاب فرائض میں جو 4 مرد ہیں ان کا ذکر ہوا۔ عورتوں میں 8 عورتیں ہیں جن کے حصص کتاب و سنت میں مقرر ہیں۔ ان میں سے اخیافی بہن جو ہے، ان کا اخیافی بہن کا وہی حصہ ہے جو اخیافی بھائی کا ہے۔ اخیافی بھائی بہن اسے کہیں گے ماں شریک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کانا رجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس فإن كانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، کہ اگر ایک مرد کا انتقال ہوا اور وہ کلالہ ہے، کلالہ اسے کہیں گے جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہو، نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، تو اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اور اس نے ایک بھائی چھوڑا ہو، یا بھائی نہیں ایک بہن چھوڑا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ کہا کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یا بھائی ایک ہوگا یا بہن ایک ہوگی، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا حصہ ہے۔ اخیافی بہن اگر ایک ہے تو ترکہ سے چھٹا حصہ پائے گی، اخیافی بھائی اگر ایک ہے تو وہ ترکے سے چھٹا حصہ پائے گی۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہیں
ایک سے زیادہ کی دو صورت ہو سکتی ہے کہ ایک بہن نہ ہو کہ دو بہن ہو، ایک بھائی نہ ہو کہ دو بھائی اخیافی بھائی ہو، یا ایک بھائی اور ایک بہن، ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن، تب بھی ایک سے زائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ایک تہائی میں سب شریک ہیں۔ اگر ایک اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن ہو، یا ایک اخیافی بھائی دو تین چار بہنیں ہوں، یا تین بہنیں ہوں تین بھائی ہو، ایک سے زائد اگر ہیں اخیافی بھائی بہن تو ایک تہائی میں برابر برابر ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اخیافی بہن کا آپ نے حصہ سنا، اگر ایک ہو تو انہیں سدس دیا جائے گا، ایک سے زائد ہیں تو ایک تہائی میں تمام شریک ہوں گے۔ اور یہ بہنیں اخیافی بہنیں اسی وقت وارث ہوتی ہے جب مرنے والا کلالہ ہو۔ کلالہ کے مطلب نہ اس کی اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو، نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو۔ اگر باپ یا بیٹا ہے تو اس صورت میں یہ وراثت سے محروم رہے گی۔ تو گویا اخیافی بہن کی تین حالت ہوئی، اگر وہ کلالہ ہے، باپ اور بیٹا نہیں ہے، ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو ایک تہائی میں شریک ہوں گی، اور اگر باپ یا بیٹا موجود ہے تو یہ اخیافی بھائی بہن محروم ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سیف، یہ جو یوسف اللہ فی اولاد سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، چونکہ یہ گرمی کے موسم میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے آیت السیف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی ایک حدیث ہے حضرت برہ ابن عازب سے، عن البرہ بن عازب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ یستفتونک فی الکلالہ فما الکلالہ قال تجزئک آیت السیف۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ یستفتونک فی الکلالہ، لوگ آپ سے جو ہے کلالہ کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، فما الکلالہ، تو کلالہ کا حکم کیا ہے؟ قال تجزئک آیت السیف، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے فرمایا کہ کلالہ کے تعلق سے تمہیں آیت سیف جو اللہ نے نازل کی ہے وہ کافی ہے۔ اسی طرح 8 اصحاب فرائض عورتوں میں ہیں، ایک اخیافی بہن کا ابھی آپ نے سنا، ایک بیوی بھی اصحاب فرائض میں شمار ہوتی ہے۔ بیوی کی دو صورت ہے کہ مرنے والا مرنے کے بعد بیوی چھوڑا ہے، یا تو اولاد کے ساتھ یا اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بیویوں کا حصہ جو ہے ربع، 1/4 ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 چوتھائی حصہ، ترکے کا 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا اس حال میں مرا کہ اس کی اولاد بھی ہے بیوی بھی ہے، تو اس صورت میں اولاد کی موجودگی کی صورت میں بیوی کو 1/8 8واں حصہ سمن دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد بھی ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو جو ترکہ تم نے چھوڑا ہے اس میں سے سمن ہے بیویوں کے لیے۔ تو اس طرح ہم نے جانا کہ اصحاب فرائض میں جو بیوی ہیں ان کے 2 حصے ہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو ربع ملے گا یعنی 1/4، اور اولاد کے ساتھ ہے یعنی اولاد بھی ہے میت نے چھوڑا ہے تو 1/8 یعنی سمن ملے گا۔ ایسے اصحاب فرائض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کا بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلہا النصف۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے حکم دے رہا ہے۔ اولاد کہتے ہیں سلبی اولاد کو اولاد کہتے ہیں، تو اس میں بیٹا بیٹی دونوں داخل ہیں، بیٹا بھی
سلبی اولاد ہے، بیٹی بھی سلبی اولاد ہے. ایسے ہی بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کی بیٹی یعنی پوتا اور پوتی، اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا جو ہے بیٹا کے حکم میں ہو جاتا ہے. اولاد میں تمام سلبی اولادیں داخل، بیٹا بھی داخل ہے، بیٹے کا بیٹا بھی داخل ہے، اور اس بیٹے کا بیٹا بھی داخل ہے. آگے جب پوتے کا حصہ، پوتی کا جب حصہ آئے گا تو یہی آیت اس میں دلیل ہے کہ اولاد سے مراد سلبی اولاد ہیں. بیٹا کی موجودگی، بیٹا نہیں ہے تو وہ حکم جو ہے پوتے کو ملتا ہے. پوتا جو ہے بیٹے کی عدم موجودگی میں بیٹے کا حکم رکھتا ہے. تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر مرنے والے نے بیٹا اور بیٹی دونوں چھوڑا ہے تو اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹا کے لیے 2 بیٹی کے برابر حصہ ہے. یعنی جتنا ایک بیٹا حصہ لے گا اس کا آدھا بیٹی کا حصہ ہوگا، اور 2 بیٹی ہے تو 2 آدھا ہو کر پھر ایک لڑکے کا حصہ ہوتا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر مرنے والے نے صرف مرد بیٹی چھوڑی ہے اور بیٹی جو ہے 2 سے زائد ہے، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، یہ حکم 2 اور 2 سے زائد دونوں کے لیے ہے، کیونکہ جو آیت نمبر 176 سورہ نساء کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَّ الثُّلُثَانِ، اگر اور 2 بہنیں ہیں تو ان دونوں کے لیے 2 ثلث ہے. تو اس سے سمجھ میں عورتوں کا جو حصہ 2 عورتیں ہوں تو 2 ثلث ہے، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ 2 تہائی ہے، 2 ثلث. ایک جتنا ترکہ ہے اس کا 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور 2 تہائی جو ہے اگر 2 یا 2 سے زائد اولاد ہے، بیٹا نہ ہو صرف 2 بیٹیاں ہوں تو انہیں 2 تہائی دیا جائے گا، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں جتنی زیادہ ہوں. اور اگر مرنے والا مرا نہ بیٹا اس کا نہیں ہے اور صرف ایک بیٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہے تو ترکے کا آدھا دیا جائے گا، پورا آدھا حصہ. کسی بھی عورت کا جو ترکے سے حصہ بنتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 ثلث ہے، 2 تہائی ہے. اگر ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ آدھا بنتا ہے، تو اس میں 1 سدس یعنی چھٹا حصہ بچتا ہے. اگر بیٹی کے ساتھ کوئی پوتی ہوگی تو اس پوتی کو 1 سدس دے دیا جائے گا تاکہ عورتوں کا جو زیادہ سے زیادہ 2 ثلث ہے، 2 تہائی ہے، وہ پورا ہو جائے. ابھی پوتی کے حصے میں اس کا ذکر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ بیٹی اگر ہے، بیٹے کے ساتھ ہے تو بیٹے کا آدھا پائے گی، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹے کے ساتھ وہ عصبہ بن جائے گی، جتنا بیٹا پائے گا اس کا آدھا بیٹی پائے گی. اور اگر بیٹی 2 یا 2 سے زائد ہے تو 2 تہائی پائے گی، اور بیٹی 1 ہے تو آدھا پائے گی. 3 حالتیں ہوئی بیٹی کی، 1 ہے اولاد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ نہیں ہے تو نصف، اور 1 سے زائد ہے 2 3 4 ہے تو 2 تہائی، اور اگر لڑکے کے ساتھ ہے تو پھر یہ عصبہ بن جائے گی، یعنی جتنا لڑکوں کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا. اسی طرح اصحاب فرائض میں پوتی بھی داخل ہے. ابھی میں نے آپ کو فرمایا کہ اولاد میں جو ہے سلبی اولاد مراد ہے. سلبی اولاد میں بیٹی اور بیٹا، پوتا، پوتی سب داخل ہیں. اور اگر مرنے والا مرا اور اس کی بیٹا بیٹی نہیں ہے، پوتی ہے اور پوتی صرف 1 ہے، تو ابھی عورتوں کا حصہ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ آپ نے سنا. اگر ایک عورت، ایک سلبی اولاد ہے تو اس کا حصہ آدھا بنتا ہے. اگر پوتی اس صورت میں ہے کہ بیٹا بیٹی نہیں ہے اور صرف پوتی ہے اور 1 ہے تو آدھا ملے گا بیٹی، اور اگر 1 سے زائد ہے، 2 یا 2 سے زائد ہے تو 2 تہائی ملے گا. اور پوتی اس حالت میں ہے کہ ایک بیٹی بھی موجود ہے. اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے، صرف 1 پوتی ہے تو آدھا، اور بیٹا بیٹی نہیں ہے، 2 یا 3 پوتی ہے تو 2 تہائی. مگر
پوتی بھی ہے اور ایک بیٹی بھی موجود ہے، تو ابھی آپ نے سنا ایک بیٹی موجود ہے تو اس کا حصہ بنتا آدھا، 1/6 سدس حصہ باقی رہتا ہے جو عورتوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہے، تو اس پوتی کو دے دیا جائے گا جو بیٹی کے ساتھ ہے، مرنے والا مرا، اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے، تو ایک بیٹی کا حصہ ہوتا ہے نصف حصہ ہوتا ہے، اور باقی جو چھٹا حصہ بچے گا وہ پوتی کو دے دیا جائے گا۔ یعنی پوتی اگر بغیر بیٹا بیٹی کے ہے، ایک ہے تو آدھا، ایک سے زائد 2 یا 3 ہیں، 3 یا زائد ہیں تو 2/3، اور اگر پوتی بیٹی کے ساتھ ہے، ایک بیٹی کے ساتھ، تو سدس دیا جائے گا۔ اور یہی پوتی اگر 2 بیٹی کے ساتھ ہے تو چونکہ 2 بیٹی کا حصہ 2/3 ہے اور عورتوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے، وہ بیٹی لے چکی، تو اب جو ہے پوتی کو نہیں ملے گا، اب پوتی کو نہیں ملے گا۔ ایک پوتی کی صورت میں، ایک بیٹی کی صورت میں پوتی کا حصہ 1 سدس بنتا ہے، اور 2 بیٹی کی صورت میں پھر پوتی کو نہیں ملے گا، وہ محروم ہو جائے گی۔ تو آپ نے پوتی کے تعلق سے 4 حصہ سنا کہ پوتی بغیر بیٹا بیٹی کی 1 ہو تو آدھا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3، ایک بیٹی کے ساتھ ہو تو سدس، اور اگر 2 بیٹی کے ساتھ ہے تو پھر محروم ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر بیٹا موجود ہے تب بھی پوتی محروم ہو جائے گی، اور اگر بیٹی ہے لیکن پوتی کے ساتھ میت کا پوتا بھی ہے جو اس کا بھائی ہے، یا اس کے نیچے درجے کا پر پوتا کوئی موجود ہے، تو پھر یہ پوتی کو پوتا اسبہ بنا دے گا۔ اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے اور پوتی ہے، اور پوتی کے ساتھ پوتا بھی ہے، اس کا بھائی ہے، یا اس کے نیچے درجہ میں پر پوتا ہے، تو یہ پر پوتا اور پوتا پوتی کو اسبہ بنا دے گا۔ اسبہ کا مطلب آپ نے سنا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا مرد کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا، تو پوتا جتنا پائے گا اس کا آدھا پوتی کو دیا جائے گا۔ تو یہ پوتی کی کل 6 حالتیں نکلی کہ بیٹا بیٹی نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہے تو آدھا، 2 پوتی ہے تو 2 سدس، اور اگر ایک بیٹی کے ساتھ ہے تو سدس، 2 بیٹی کے ساتھ ہے تو محروم، اور پوتے کے ساتھ ہے تو یہ اسبہ بن جائے گی، اسبہ بالغیر سے کہتے ہیں، اور اگر بیٹے کے ساتھ ہے تو پھر محروم ہو جائے گی۔ تو کل 6 حالتیں پوتی کی ہوتی ہیں، اور دلیل کہ ایک ہو تو آدھا وہی ہے جو آپ نے ابھی اللہ کا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سنی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ پوتی کی وہ حالت کہ اگر ایک بیٹی ہو تو اسے 1 سدس ملتا ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت حذیل ابن شرحبیل کی ایک روایت ہے جو بخاری، ترمذی، ابن ماجہ تینوں کتاب میں ہے۔ حضرت حذیل ابن شرحبیل فرماتے ہیں قال جاء رجل الى ابی موسیٰ الاشعری وسلمان ابن ربیعہ رضی اللہ عنہما فسألوا عن ابنۃ وابنۃ ابن واخت شقیقہ فقال لابنته النصف وللاخت النصف ولم يورثا ابنۃ ابن شیاب وقال ایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فإنه سيتابعنا فأتاه رجل فسأله وأخبره بقولهما قال قد زللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت الشقيقة فجاء إلى أبي موسى فأخبره بجواب ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لا تسألونی عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم۔ حضرت حذیل ابن شرحبیل کی روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سلمان ابن ربیعہ رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں آیا، اور ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی وہاں کے تعلق سے سوال کیا کہ ان کا وراثت میں کیا حصہ ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، کیونکہ بیٹی ایک ہے تو نصف پائے گی، اور بہن جو یہاں اسبہ ہوگی، اور پوتی کا انہوں نے حصہ نہیں مقرر کیا، ولم یورثا ابنۃ ابن شیاب، اور پوتی کو کچھ نہیں دیا۔ اور ان دونوں نے کہا کہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ، وہ بھی ہمارے مسئلہ بتانے کی تائید کریں گے۔
تو وہ شخص جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سلمان بن نبیہ نے جو فیصلہ سنایا تھا وراثت کے تعلق سے وہ سنایا، اس کی خبر دی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس موقع پر فرمایا قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، بالفرض اگر میں اس کو مان لوں تو اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ میں سے نہیں رہوں گا. پھر آپ نے فرمایا لیکن میں اس سلسلے میں اس مسئلے میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم نے فیصلہ فرمایا. پھر آپ نے جو ہے لابنۃ النصف، بیٹی کا نصف بتایا، ولابنۃ الابن السدس تکملۃ للثلثین، اور پوتی کے لیے ایک سدس بتایا تاکہ عورتوں کا جو زیادہ سے زیادہ حصہ ہے 2 ثلث وہ پورا ہو جائے. ایک بیٹی تھی آدھا پائی اور ایک سدس بچا، تو تکملۃ للثلثین، عورتوں کا جو زیادہ سے زیادہ حصہ 2 ثلث ہے وہ اس کی تکمیل ہو جائے. ایک پوتی کو سدس دیا اور جو باقی بچا اس سے وہ بہن اسبا ہوگی، بہن کو دے دیا، اور جو بھی باقی بچا وہ اسبا ہونے کی صورت میں بہن کو دے دیا. تو جب اس شخص نے یہ فیصلہ سنا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فیصلہ سنایا. تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا کہ مجھے جب تک یہ عالم دین تم میں زندہ موجود ہوں تب تک پھر مجھ سے مت سوال کرنا. تو اس حدیث حضرت سے حذیل ابن شرحبیل سے جو ہے پوتی کی وہ حالت کہ ایک بیٹی ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے، یہ ثابت ہے. ایسے ہی اصحاب فرائض میں سگی بہنیں ہیں اور اللاتی بہنیں بھی ہیں. ابھی اخیافی بہن کا آپ نے سنا، اخیافی بہن کے تو 3 حصے مقرر ہے، اگر ایک ہو تو سدس، ایک سے زائد ہو تو ثلث، اور بیٹا بیٹی اگر کلالہ نہ ہو، بیٹا یا باپ موجود ہے تو پھر محروم ہوگی. اخیافی بہن کا بھی آپ نے سنا کہ 3 حالتیں. حقیقی بہن کی 5 حالتیں ہیں. اگر بیٹا یا باپ نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے تو عورتوں کا ایک حصہ آپ نے سنا فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک عورت ہو تو آدھا. کا حقیقی بہن ایک ہے تو اسے نصف ملے گا، اور ایک سے زائد 2 یا 2 سے زائد ہے تو اسے 2/3 ملے گا. ایسی اگر حقیقی بہن حقیقی بھائی کے ساتھ ہے تو حقیقی بھائی اسبا بننے کی صورت میں اپنی بہن کو بھی اسبا بنا دے گا. یہ اسبا مال غیر ہوتے ہیں، بالغیر. یہ بہن جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے گی، بھائی کو جتنا ملے گا اس کا آدھا حقیقی بہن کو ملے گا. یہ 3 صورت ہوئی. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر بیٹی موجود ہے یا پوتی موجود ہے تو بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں یہ بیٹی کے ساتھ جو ہے اسبا بن جائے گی، جسے اسبا مال غیر کہا جاتا ہے، کہ بیٹی اور پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا یہ بہن کو دیا جائے گا، یہ اسبا مال غیر ہو جائے گی. اور بیٹا یا باپ موجود ہے تو بیٹا باپ کی موجودگی میں بہنیں محروم ہو جاتی ہیں. بہنیں اسی وقت حصہ پاتی ہیں جب مرنے والا کلالہ ہو. کلالہ کا مطلب نہ اس کی اولاد ہے نہ والدین ہیں، تو اس صورت میں بہنیں حصہ پاتی ہیں. تو اگر باپ اور بیٹا موجود ہے تو پھر بہنیں محروم ہو جائیں گی. اس کی دلیل سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے، یہ کلالہ کے تعلق سے حقیقی بہن اور اللاتی بہن کے حصوں کے بارے میں نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا النصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 176، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یستفتونک، لوگ آپ سے جو ہے کلالہ کے تعلق سے پوچھتے ہیں. تو اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیں کہ اللہ کلالہ کے تعلق سے تمہیں حکم دیتا ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا جس کی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا النصف، تو اس ایک بہن کو آدھا ملے گا. ایک بہن ہو تو آدھا، فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد، اور اگر
بہن کا انتقال ہوا اور بھائی چھوڑا تو وہ بھائی بھی اپنی بہن کا جو ہے اگر وارث ہوگا، اور وہ یرثھا، اور بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس کے لیے اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہن دو ہو، ایک نہیں دو ہو، تو اللہ فرماتا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے 2 ثلث دیا جائے گا۔ تو اگر مرنے والا مرا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بعد باپ بھی نہیں ہے، اور بہن ہے، ایک بہن ہے تو نصف، اور 2 بہن یا 2 سے زیادہ ہے تو 2 ثلث ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بہن اور بھائی دونوں ہیں، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، تو پھر لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کہ بھائی کو بہن کا ڈبل ملے گا، جتنا بھائی کو ملے گا اس کا آدھا بہن کو ملے گا، یعنی کہ بہن جو ہے بھائی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی۔ تو 3 صورت آپ نے جانی کہ اگر بہن ایک ہو، مرنے والا کلالہ ہے، ایک ہو تو نصف، 2 ہو تو یا 2 سے زائد ہو تو 2/3، اور بھائی کے ساتھ ہو تو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ عصبہ ہو جائے گی، اور اگر اولاد ہے تو پھر محروم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اگر ولد نہیں ہے تب یہ صورت ہے، اور ولد ہے تو پھر محروم ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں 4 صورتیں وضاحت کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ اولاد کی موجودگی میں بہنیں محروم ہو جائیں گی، ایک بہن ہو تو نصف پائے گی، 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3، اور بھائی کے ساتھ ہے تو پھر عصبہ بن جائے گا۔ اور ابھی ایک حدیث میں نے سنائی حضرت حذیل ابن شرحبیل کی، جس میں بہن کو عصبہ بتایا گیا ہے کہ بیٹی کو نبی کریم رؤوف الرحیم نے نصف دیا، پوتی کو سدس دیا، اور جو بچا وہ بہن کا ہوا، بہن عصبہ ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ بہن عصبہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں اصطلاح میں عصبہ مع الغیر، بیٹی یا پوتی موجود ہے تو بہن عصبہ ہو جاتی ہے۔ تو کل حقیقی بہن کی 5 صورتیں بنتی ہیں، اور اگر حقیقی نہیں ہے، اللاتی بہن ہے، تو اللاتی بہن کی بھی یہی صورت ہے، اگر ایک ہو تو نصف پائے گی، اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہے تو 2/3 پائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب حقیقی بہن نہ ہو، کیونکہ حقیقی بہن کی موجودگی میں حقیقی بہن یا بھائی ہے تو اللاتی بہن محروم ہے۔ ایسے ہی اگر ایک بیٹی یا پوتی ہے تو تکملۃ الثلثین پر عمل کرنے کے لیے اللاتی بہن کو سدس دیا جائے گا، اور ایک بہن نہیں 2 بہن حقیقی بہن ہیں تو پھر محروم ہو جائیں گے، اور بھائی کے ساتھ اللاتی بہن اور اللاتی بھائی ہے تو پھر یہ عصبہ ہو جائے گی، اور جتنا اللاتی بھائی کو دیا جائے گا اس کا آدھا اللاتی بہن کو دیا جائے گا۔ اور اگر بیٹی یا پوتی ہے تو پھر بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں یہ عصبہ ہو جائے گی، عصبہ مال خیر، اور بیٹا پوتا موجود ہے تو پھر محروم ہو جائے گی۔ تو یہ اللاتی بہنیں کی کل 7 حصے ہوئے، یعنی اللاتی بہن اگر بیٹا پوتا موجود نہیں ہے، صرف ایک ہے تو نصف، 2 یا 2 سے زائد ہے تو 2/3، یا ایک حقیقی بہن ہے، ایک حقیقی بہن تو سدس دیا جائے گا تکملۃ الثلثین کے لیے، 3 حصہ ہوا، 2 حقیقی بہن ہیں تو پھر محروم ہو جائے گی، اور اب اللاتی بھائی کے ساتھ ہے تو عصبہ بن جائے گی، عصبہ بالغیر۔ چھٹی حالت یہ ہے کہ پوتی ہے یا بیٹی ہے تو پوتی بیٹی کے ساتھ یہ عصبہ مال غیر ہو جائے گی، جو باقی بچے گا یہ اللاتی بہن کو ہوگا، اور بیٹا پوتا موجود ہے تو یہ محروم ہو جائے گی۔ دلیل وہی سورہ نساء کی آخری آیت، اور حضرت حذیل ابن شرحبیل سے جو روایت منقول ہے، انہی دونوں دلیل سے اللاتی بہنیں کی بھی حصے ثابت ہیں۔ اصحاب فرائض میں ماں بھی آتی ہیں، دادی بھی آتی ہیں۔ ماں کی 3 حالتیں علماء کرام نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ،
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے، اس کے ترکے میں سے، مرنے والے کے ترکے میں سے، ان کانا لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کا کتنا ہوتا؟ سدس، چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں باپ ہی وارث ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ وارث ہوں گے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا، اب باقی جو بچے گا 2/3 باپ اسبا ہونے کی صورت میں پالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ بھی موجود ہیں تو ایک سدس ملے گا، سدس ماں کا سدس، باپ کا سدس، اور اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا اور 2/3 اسبا ہونے کی صورت میں باپ پالے گا، کیونکہ بیٹے موجود نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر بھائی بہن ہوں 2 سے زائد تب بھی ماں کا سدس ہے، یعنی اگر اولاد یا بھائی بہن موجود ہے تو ماں کو سدس ملے گا، اولاد اور بھائی بہن نہیں ہیں، 2 بھائی بہن نہیں ہیں تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والا مرا اور شوہر چھوڑا یا بیوی مری، یا شوہر مرا بیوی چھوڑا اور ماں باپ چھوڑا، تو اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا حق ثلث تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا مسئلہ آیا کہ ایک شخص انتقال کیا اور اس نے ایک عورت انتقال کی، اس نے شوہر چھوڑا اور ماں باپ چھوڑا، تو اولاد نہ ہو تو شوہر کا نصف ہوتا ہے، تو آدھا شوہر کو دیا گیا، اور اولاد نہ ہو تو ماں کا ثلث ملتا ہے، تو 1/3 ماں کو دیا اور باقی جو بچا ایک سدس بچا، پھر وہ باپ کو دیا۔ تو باپ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ ہمیشہ جو ہے مرد کو جو ہے عورت سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا، کہ شوہر ہے نصف اور ماں کو ثلث، اور باپ اسبا ہونے کی صورت میں باقی پائے گا، تو مسئلہ بنے گا چونکہ ایک ہی قسم سے ہے، نصف ثلث سے ہے تو 6 سے بنے گا، 6 سے مسئلہ بنے گا تو آدھا 3 شوہر کو پائے گا، شوہر لے لے گا، اور 1/3، 6 میں 1/3 2 ہوا، 2 ماں کو دیا جائے گا، باقی کتنا بچا؟ 3 اور 2 5 میں سے باقی ایک حصہ تو وہ باپ کو ملے گا۔ تو باپ راضی نہیں ہوا کیونکہ ماں کو باپ کا ڈبل مل رہا۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہو کے شکایت کی کہ ہمیشہ جو ایسے ہی ہوا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم ملتا ہے، یہاں جو ہے عورت جو ہے مرد سے ڈبل پا رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس مسئلے کا حل نکالو۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کا حل اس طرح نکالا کہ شوہر ہے تو شوہر چونکہ اولاد نہیں ہے تو نصف پاتا، پہلے شوہر کو نصف دے دیا گیا، اب بچا 3 حصہ، 3 شوہر کو دے دیا گیا، بچا 3، اب جو باقی بچا کل ورثے کا نہیں، جو باقی بچا شوہر کو دینے کے بعد اس کا 1/3 ماں کو دیا، اس کا 1/3، 3 بچا تھا، 1/3 ایک ماں کو دیا، اور اس کے بعد جو بچا اسبا ہونے کی صورت میں باپ کو دے دیا، تو اب باپ ڈبل پا گیا۔ تو اس طرح مسئلے کا حل بھی ہو گیا ایسے مسئلے۔ اور اگر اسی طرح اگر مرنے والی عورت نہ ہو بلکہ شوہر ہو، اس نے بیوی چھوڑی، تو وہاں بھی مطلب بیوی اور شوہر کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا 1/3 دیا جائے گا، یعنی ثلث ما بقیہ، شوہر کو دینے کے بعد جو بچا اس کا 1/3، یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچا اس کا 1/3 دیا جائے گا۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میراث کا علم ان سے حاصل کرو، میراث کا علم حاصل کرو۔ اس طرح مسئلہ حل کر دیا کہ بالکل صاف ہو گیا کہ ہاں مرد جو ہے عورتوں پہ ڈبل پاتا ہے۔ تو اگر صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی بھی ہے تو اس وقت ماں کا حصہ ثلث ما بقیہ ہے، یعنی شوہر کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کے 1/3، یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کے 1/3۔ تو ماں کا 3 حق ہوا،
اگر ماں اولاد کے ساتھ یا بھائی دو بھائی بہن کے ساتھ ہے تو سدس، اور یہ نہیں ہے تو 1/3، اور شوہر یا بیوی کے ساتھ ہے تو پھر ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ۔ اب رہی دادی، جس کو اصطلاح میں جد صحیحہ کہتے ہیں۔ جد صحیحہ کو آپ پہلے یہ سمجھیں، ہم لوگ دادی سے مراد تو لیتے ہیں باپ کی ماں، لیکن جد صحیحہ باپ کی ماں نہیں، بلکہ اس میں نانی بھی داخل ہے۔ جد صحیحہ کہتے ہیں وہی التی لا يدخل فی نسبتها الى المیت جد فاسد۔ جد صحیحہ وہ عورت ہے کہ جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں بیچ میں کوئی جد فاسد نہ آئے، بیچ میں کوئی جد فاسد۔ اور جد فاسد کسے کہیں گے؟ جد صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسبت میت کی طرف نے ماں نہ آئے، ماں نہ آئے تو وہ جد صحیح ہے، اور اگر ماں آ گئی تو پھر جد فاسد ہے۔ ماں آ جاتی ہے، جیسے کہ ماں کا باپ کون آئے گا؟ نانا۔ ماں کا باپ کون ہوتا ہے؟ نانا۔ اگر عورت کی نسبت کرنے میں بیچ میں نانا نہیں آ رہا ہے تو وہ جد صحیح ہے۔ تو اب ایک انتقال کرتا ہے، اس کے ماں باپ کی ماں کی ماں بھی ہے اور باپ کی باپ بھی ہے، تو بیچ میں نانا نہیں آیا، تو دادی بھی جد صحیح میں داخل ہوگی اور ماں کی ماں نانی بھی جد صحیح میں داخل ہوگی۔ دونوں موجود ہے تو جد صحیح کا حصہ ہے سدس، تو سدس میں نانی اور دادی دونوں کو دیا جائے گا، سدس میں نانی اور دادی دونوں کو دیا جائے گا۔ ہاں نانا کی ماں اگر ہے تو وہ جد صحیح میں داخل نہیں ہے۔ اور اگر جد صحیحہ جو ہے باپ کی ماں ہوئی اور جد صحیحہ ماں کی ماں ہوئی، یعنی دادی اور نانی، تو ان کا حصہ ہے سدس، چھٹا۔ تو جس واسطے سے میت کے نسبت ہے اس واسطہ کی موجودگی میں یہ محروم ہوگی۔ اگر باپ زندہ ہے تو تمام ابویات محروم ہوگی، تمام دادیاں محروم ہوں، اور اگر ماں زندہ ہے تو نانی محروم ہوگی، واسطے کی موجودگی میں وہ محروم ہوگی۔ اور اگر ماں اور باپ زندہ نہیں ہے تو پھر دادی کو ایک سدس دیا جائے گا، 1/6 دیا جائے گا۔ تو یہ اصحاب فرائض 12 جن کا گزشتہ نشست میں مردوں کے حصص بتائے گئے تھے، آج کی اس نشست میں جو ہے عورتوں کے حصص بتائے گئے۔ یہ تو اصحاب فرائض ہو گئے۔ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد اب جو مال بچے گا وہ کون لے گا؟ یہ تو حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث شریف میں مقرر ہے، اصحاب فرائض کو دے دیا گیا۔ اب جو مال بچ گیا اس کا وارث جو ہے اسبا ہوتا ہے۔ اسبا کہتے ہیں اسے، اگر کوئی اصحاب فرائض نہیں ہو تو پورے مال کو جو لے لے وہ اسبا ہے۔ اصحاب فرائض ہیں تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اسبا کا ہوگا۔ اسبا کے تعلق سے گزشتہ نشست میں کچھ باتیں بتائی تھی کہ اسبا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسبا نسبی اور ایک ہوتا ہے اسبا سببی۔ اسبا نسبی اسے کہیں گے جو جس کا تعلق ولادت سے ہو، خونی رشتہ ہو، اور اسبا سببی اسے کہیں گے جس کا تعلق عتاق، آزادی سے ہو۔ اگر ایک مالک نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو اس آزاد شدہ غلام کا مالک جو ہے اسبا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے سبب بنتا ہے عتاق۔ چونکہ جب انسان غلام ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں کا مالک نہیں ہوتا، خرید و فروخت کا مالک نہیں ہوتا، نکاح و طلاق کا مالک نہیں ہوتا ہے، اور ایک آقا جو ہے اپنے غلام کو آزاد کر کے اسے یعنی خود اختیاری کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام میں رکھا کہ اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا تو یہ اسبا بنے گا، یہ اسبا بنے گا۔ چونکہ اس زمانے میں اپنے ہندوستان میں یہ غلامی تو اب ہے ہی نہیں، تو اگر وقت ملا تو اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، یا اگلی نشست میں کبھی گفتگو ہوئی۔ آج جو ہے اسبا نسبی کے بارے میں سن لیں، جو ولادت کے تعلق سے، خونی رشتہ کا تعلق سے ہوتا ہے۔ اسبا نسبی دراصل اس کی 3 قسمیں ہیں، اسبا بنفسہ 1، اسبا بغیرہ 2، اور اسبا مع غیرہ 3۔ اسبا بنفسہ کہیں گے فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تُدْخَلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَىٰ، ہر اس مرد کو کہیں گے کہ میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عورت بیچ میں نہ آئے۔ جیسے میت کا بیٹا ہے تو میت کی طرف نسبت کرنے میں بیچ میں کوئی عورت آئی نہیں ہے، میت کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، پوتا ہے بیٹے کا بیٹا ہے، بیچ میں عورت نہیں۔ باپ ہے میت کا باپ، بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے۔ باپ کا باپ دادا ہے، یا باپ کا بیٹا بھائی ہے،
یا دادا کا بیٹا چچا ہے، بیچ میں کوئی عورت نہیں آ رہی، تو یہ سب اسباب آتے ہیں۔ اگر بیچ میں کوئی عورت آ جائے، جیسے کہ ناتی ہے، ناتی کسے کہتے ہیں؟ میت کی بیٹی کے بیٹے کو، بیچ میں کون آ گیا؟ بیٹی آ گئی، تو وہ اسباب میں داخل نہیں۔ بیٹے کا بیٹا ہے تو یہ اسباب ہے۔ تو اسباب نفسی ہر وہ مرد ہے جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں بیچ میں کوئی عورت نہ آتی ہو۔ یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جزء میت سے مراد میت کی اولاد، میت کی اولاد نہیں ہے مگر اس اولاد کی اولاد ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے، پوتا ہے، تو پوتا جو ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیٹے کا حکم رکھتا ہے۔ جو حکم بیٹے کا ہوگا، اگر بیٹا نہیں ہے تو وہ حکم پوتا کو دیا جائے گا، اگر یہی اسباب بن رہے ہوں تب، اور نیچے تک پوتا پر پوتا چلا جائے گا۔ تو اسباب نفسی کی پہلی قسم ہے جزء میت، دوسری قسم ہے اصل میت۔ اصل میت سے مراد یعنی میت جس کی اولاد ہے، باپ، اگر باپ نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو پردادا اوپر تک چلا جائے گا۔ تیسری قسم ہے جزء ابی میت، یعنی میت کے باپ کا جز، میت خود باپ کا جز ہے اور اس کے باپ کا دوسرا جز جو ہوگا یعنی اس کا بھائی، تو تیسری قسم ہے میت کی اولاد، یعنی اس کا بھائی، میت کے باپ کی اولاد، اور چوتھی قسم ہے میت کے دادے کی اولاد، میت کے دادے کا جز یعنی اس کا چچا، دادا کی جو اولاد ہوگی اس کا ابا بھی جاتا تھا، اس کے والد بھی اس کے دادا کی اولاد ہیں، اس کا باپ ہے وہ، اور دوسرے لوگ ہیں اور اولادیں ہیں تو چچا کہلائیں گے۔ تو کل اسباب نفسی 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیٹا پوتا نیچے تک، پھر باپ دادا اوپر تک، پھر باپ کی اولاد یعنی بھائی نہ ہو تو بھتیجا، بھتیجا نہ ہو تو اس کے نیچے اس کی اولاد، اور یہ نہ ہو تو چوتھی قسم ہے دادا کی اولاد یعنی چچا نہ ہو تو چچا کی اولاد۔ یہ 4 اسباب نفسی میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں وراثت اس طرح تقسیم ہوگی کہ قریب والے کی موجودگی میں دور والا محروم ہوگا، قریب والے کی موجودگی میں دور والا، بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوگا، ایسے ہی بیٹی کی موجودگی میں باپ بھی محروم ہوگا۔ دیکھیے قرب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا اقرب حقیقی، ایک ہوتا اقرب حکمی۔ اقرب حقیقی کس کو کہیں گے؟ جیسے بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے، تو بیٹا جو ہے پوتا کی بنسبت اقرب حقیقی ہے۔ ایسے ہی باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے، تو باپ دادا میں باپ جو ہے اقرب حقیقی ہے۔ اور ایک ہے اقرب حکمی، یعنی بیٹا بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے، بیٹا اور باپ دونوں موجود ہے۔ اب رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، نہ باپ میں فاصلہ نہ بیٹے میں فاصلہ ہے، دونوں برابر ہیں، میت سے رشتے میں دونوں برابر ہیں، جیسے باپ بھی اتنے ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، اولاد میں بھی کوئی گیپ نہیں، دونوں رشتے میں قرابت میں دونوں برابر ہیں۔ مگر حکم کے اعتبار سے بیٹا جو ہے باپ سے زیادہ قریب ہے، حکمن بیٹا جو ہے باپ سے زیادہ قریب ہے۔ تو بیٹا باپ دونوں موجود ہوں تو بیٹا اسبہ بنے گا، باپ محروم ہوگا، چونکہ حکم کے اعتبار سے بیٹا زیادہ قریب ہے۔ اس کی دلیل بھی علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عقلی اور نقلی دلیل بھی پیش کی ہے۔ نقلی دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کا جو ہے چھٹا حصہ ہے، کب؟ جب اولاد ہو، جب اولاد۔ تو دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، تو باپ کو اصحاب فرائض میں رکھا، کہا کہ اصحاب فرائض میں سے چھٹا دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات یہاں اگرچہ بیٹے کا حصہ ذکر نہیں ہے، اس کا حصہ کتنا دیا جائے گا، تو معلوم ہوا کہ باپ کو چھٹا دیا جائے گا، باقی جو بچے گا وہ بیٹا کا، باقی جو بچے گا۔ تو باپ اور بیٹا دونوں موجود ہے، تو باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فرائض میں سے شمار کرایا، اور بیٹے کا حصہ نہ مقرر کر کے یہ بات صاف ہو گئی کہ جو بچے گا وہ بیٹے کا ہوگا۔ تو یہ نقلی دلیل بھی ہے، اور عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے فطری طور پر جو ہے
اپنی اولاد سے باپ کے بنسبت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ. اس کی جتنی محنت ہوتی ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بہاتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں ایک جملہ ہے الولد مبخلۃ، جو ہے اولاد کے تعلق سے باپ جو ہے بخل جو ہے اور بزدلی کا باعث سبب بنتی ہے. اولاد جو ہے بخل اور بزدلی کا سبب بنتی ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان جو ہے مال بچاتے رہتا ہے، اولاد کی وجہ سے، اور اسی کی وجہ سے وہ بزدل بھی بن جاتا ہے بہت سے موقع پر. تو فطری طور پر انسان جو ہے اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ عقلی طور پہ بھی ثابت ہے کہ ایک انسان جو ہے کی قرابت جو ہے بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، بیٹے سے بنسبت باپ کے. تو باپ اور بیٹا دونوں موجود ہیں تو اقرب حکمی جو ہے بیٹا ہے، بیٹے کو دیا جائے گا، باپ محروم ہوگا. اور اگر بیٹا نہیں ہے، پوتا موجود ہے، تو پوتے کا وہی حکم ہے جو باپ کا بیٹے کا تھا، پوتا ہے. اور کوئی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پر پوتا بھی نہیں، تو پھر باپ اسبا بنے گا. باپ نہیں ہے تو دادا اسبا بنے گا. باپ دادا میں سے کوئی اوپر تک نہیں ہے تو پھر باپ کی اولاد یعنی کہ میت کا بھائی اسبا بنے گا. بھائی نہیں ہے تو بھائی کا بیٹا بھتیجا اسبا بنے گا. اگر نیچے تک کوئی نہیں ہے تو پھر دادا کی اولاد یعنی چچا اسبا بنے گا. چچا نہیں ہے تو چچا کا لڑکا جو ہے وہ اسبا بنے گا. تو اس طرح اسبا کی ترتیب ہے، قریب سے قریب تر کو دیا جائے گا، قریب والے کی موجودگی میں دور والا محروم ہوگا. ایسی اسبا کی ایک قسم ہے اسبا بغیر ہی. اسبا بغیر ہی میں 4 عورتیں آتی ہیں. یہ عورتیں 4 عورتیں جو ہیں اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائیں گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر دیا جائے گا. وہ 4 عورتیں وہی ہیں جن کا ذکر بھی میں نے کیا، جن کا حصہ 1 ہو تو نصف ہوتا ہے، اور 2 یا 2 سے زائد ہو تو 2 ثلث ہوتا ہے. وہ کون کون ہیں؟ بیٹی ہے، پوتی ہے، اور حقیقی بہن اور اللاتی بہن. یہ 4 عورتیں اگر اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، بیٹی بیٹا کے ساتھ ہو، پوتی پوتا کے ساتھ ہو، حقیقی بہن حقیقی بھائی کے ساتھ ہو، یا اللاتی بہن اللاتی بھائی کے ساتھ ہو، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ اسبا ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اسبا بغیر ہی، اسبا بالغیر. اور یہ بھائی کو بہن ہے تو بھائی کو جتنا ملے گا اس کا آدھا ملے گا، اور پوتی ہے تو پوتا کو جتنا ملے گا اس کا آدھا ملے گا، بیٹا ہے تو بیٹا کو جتنا ملے گا بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا. 4 عورتیں جن کا حصہ ذکر ہے نصف و ثلثان، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں تو یہ اسبا ہوتی ہیں. اور جن کا حصہ نہیں مقرر، اصحاب فرائض میں جو نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، ان کا بھائی اسبا بنتا ہو تو اسبا نہیں بنائے گا. جیسے کہ چچا اسبا بنتا ہے، اگر اولاد نہیں ہے، باپ دادا بھی نہیں ہے، باپ کی اولاد بھی نہیں ہے، دادا کی اولاد یعنی چچا موجود ہے تو چچا اسبا بنتا ہے. اور چچا کی بہن کون ہوتی ہے؟ پھوپھی. چچا کی بہن کون ہے؟ پھوپھی. بھائی بہن ہے، لیکن پھوپھی کا حصہ نہیں مقرر ہے، اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، تو وہ اصحاب فرائض پھوپھی کو کچھ نہیں دیا جائے گا، جتنا بچے گا سب چچا لے جائے گا. تو اسبا وہی بہنیں بنیں گی جن کا حصہ پہلے سے مقرر ہے نصف یا ثلثان. اور وہ 4 عورتیں ہیں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور اللاتی بہن. ایسی ایک اسبا کس میں اسبا ما غیر ہی. یہ 2 عورتیں ہیں، اللاتی بہن اور سگی بہن. کیا ابھی حدیث آپ نے حدیث سے حذیل ابن شریبیل کی سنی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فیصلہ دیا تھا کہ پوتی کو محروم کر کے اسبا بہن کو بنایا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود نے پوتی کو بھی دیا تکمیلۃ الثلثین، اب بہن کو اسبا بنایا. تو بہن نے وہ حقیقی اور اللاتی بہن، اللاتی اور حقیقی بہن جب بیٹی موجود ہو تو بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں اسبا ما غیر ہوتی ہیں. بیٹی بھی ہے یا بیٹی نہیں پوتی ہے تو اس صورت میں جو ہے بہنیں جو ہیں حقیقی بہن یا اللاتی بہن جو ہے اسبا بن جاتی ہیں. اسبا ما غیر ہوتی ہے، مال غیر، یعنی ان اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ حقیقی بہن پائیں گی یا اللاتی بہن پائیں گی. تو 2 عورتیں جو ہے اسبا ما غیر میں آتی ہیں، ایک حقیقی بہن اور اللاتی بہن، جبکہ یہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ ہو، بیٹی نہ ہو تو پوتی ہو. تو یہ اسبا نسبی ہوا. اسبا نسبی اس طرح قریب والے کی موجودگی میں دور والا ہوتا ہے. اگر اسبا نسبی بھی کوئی نہیں ہے، یہ جو میں نے ابھی گنائیں، تو اگر کوئی اسبا سببی ہے، مرنے والا مطلب مرا کوئی غلام تھا اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے،
نہ اصحاب فرائض میں سے ہے، نہ کوئی اس کا اسبہ سببی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ چچا کے بیٹے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ آقا زندہ ہے جس نے آزاد کیا تھا۔ اسبہ جو سببی ہے تو وہ آقا جو ہے اس کا اسبہ بنے گا، اس کا مال کا وارث ہوگا۔ اور اس میں بھی تفصیل ہے کہ آقا بھی نہیں ہے تو آقا نہیں ہے تو آقا کی اولاد ہے، اگر اولاد ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے تو اس کو دیا جائے گا۔ اولاد نہیں ہے، آقا کا باپ ہے تو باپ کو دیا جائے گا، دادا ہے تو دادا کو دیا جائے گا۔ یا آقا کا باپ دادا بھی نہیں ہے، آقا کا بھائی ہے تو آقا کا بھائی ہے، اس کا بیٹا، اور وہ بھی نہیں ہے تو آقا کا چچا، یعنی جو اسبا نسبی میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب اسبا سببی میں بھی جاری ہوگا۔ تو یہ اصحاب فرائض وارثین کا ذکر ہوا اور ان کے حصوں کا ذکر ہوا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ مقصود بیان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس تفصیل کے ساتھ جو ہے وارثین کا ذکر کیا ہے اور وارثین کے حصے کا ذکر کیا ہے، ہم یا تو لا علمی میں یا غفلت کی بنا پر ہم وارثین اور ان کے حقداروں کا ان کا حصہ نہیں دیتے۔ اس نشست میں اس کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لا علمی، جو غفلت میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اسے معاف فرما دے، اور جو حقدار کا حق ہے ان کو پہنچانے کی کوشش کرنے کی توفیق۔ وارثین اور ان کے حصے کتابوں و سنت کی روشنی میں آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، حقداروں کو ان کا حق پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔